بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھوں ہاتھ یعنی موجودہ، تدیرونها بینکم کہ جس کو تم پھراتے ہو اپنے درمیان، تو پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کو نہ لکھو۔ پیچھے بتا دیا تھا کہ اگر معاملہ قرض والا ہے، کسی کو قرض دیا، کسی سے قرض لیا، یا اسی طرح تجارت اگر ادھار پر ہو رہی ہے تو اس صورت میں لکھنا ہوگا اور گواہ بھی بنانے ہوں گے۔ اس کی ساری تفصیل پیچھے بیان ہو گئی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تجارت اس طرح کی ہو کہ جس میں ادھار کا معاملہ نہ ہو بلکہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہا ہو، اس صورت میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو نہ لکھو۔ اس کو بھی لکھ تو سکتے ہیں حساب کتاب رکھنے کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر نہ لکھا، بھول چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس سے کوئی کسی کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتا مطلب موجودہ، جس میں دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں۔ حاضر کہتے ہیں موجود کو، تو تجارت حاضرہ یعنی وہ تجارت جو موجود چیزوں کی ہو رہی ہے، ان چیزوں کی ہو رہی ہے جو دونوں طرف موجود ہیں۔ ایک چیز لی جا رہی ہے، دوسری چیز دی جا رہی ہے، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جبکہ ادھار میں ایک چیز موجود ہوتی ہے، دوسری چیز بعد میں ہوتی ہے، تو اس لیے حاضرہ فرمایا اس کو۔ تدیرونها بینکم یعنی تم اس کو آپس میں پھراتے ہو، یعنی کہ لین دین کرتے ہو، ایک چیز ایک کے پاس چلی جاتی ہے، دوسری چیز دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، تو بس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم سودا کرو، یعنی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے کا امکان نہ رہے کہ وہ بولے کہ جی اتنے میں لی تھی، اتنے میں دی تھی، آگے کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس لیے خرید و فروخت میں بھی گواہ بنا لو۔ یہ جو فرمایا کہ خرید و فروخت میں گواہ بنا لو، تو یہ گویا وجوبی حکم نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ ہر معاملے کے اندر، ہر خرید و فروخت کے معاملے کے اندر 5 روپے کی ہو رہی ہے، 500 کی ہو رہی ہے، تو ہر معاملے کے اندر گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ترغیبی حکم ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا معاملہ ہو اور جتنا اہم معاملہ ہو
تو اس میں اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا گواہ بنانا. جیسے مثال کے طور پر مکان کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو مکان کا معاملہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے عام طور سے گواہ بھی بناتے ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں. تو فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم سودا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے لکھنے کا جو حکم دیا اور گواہ بنانے کا جو حکم دیا، تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ لکھنے والے کو پریشان کیا جائے. اس نے تو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے میں تعاون کیا، تو اس کا تو حق ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، کوئی پریشانی نہ ہو. اسی طرح گواہ جو ہے اس کو بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے، اور یہ جو سارا حکم بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، اس میں گویا وہ تعاون کر رہا ہے. تو اس لیے لکھنے والے کو اور اسی طرح گواہ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، پریشان نہ کیا جائے کہ مثال کے طور پر اس کو جتنی ذمہ داری وہ اٹھا نہیں سکتا اور اس سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے، اس کو بار بار بلایا جائے، اس کو مثال کے طور پر اس طور پر بلایا جائے کہ اس کا خود کا خرچہ ہونے لگے، اس کا ٹائم جو ہے وہ برباد ہونے لگے، تو ایسا نہ ہو. فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر کون اس حکم پر عمل کرنے کی جرات کرے گا اور ہمت کرے گا. تو سب کو گویا اس بات کی بھی ترغیب دی ہے یہاں پر اور حکم دیا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے تو اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم کرو تو پس بے شک یہ گناہ ہے تمہارے ساتھ. یعنی اگر تم نے لکھنے والے کو تکلیف دی، گواہ کو تکلیف دی، تو پھر گواہ اور لکھنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوگا. گواہ اور لکھنے والا اگر پیچھے ہٹے گا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، گناہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ گناہ تمہارا ہوگا. وہ گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس گناہ کے ذمہ دار تم ہوگے، اس گناہ کی سزا تمہیں ملے گی کل. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم کرو ایسا، یعنی اگر تم نے لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف دی تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پس بے شک یہ گناہ گاری ہے تمہارے ساتھ. فسوق کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. یہاں پر پھر اللہ رب العزت سے ڈر یاد دلایا، کیونکہ گواہ کو تکلیف نہ دینا اور اسی طرح لکھنے والے کو پریشان نہ کرنا اور اس حکم کے اوپر بالکل صحیح طریقے پر عمل کرنا، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر اس حکم پر صحیح طریقے پر عمل نہیں ہوگا. تو واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے. یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے تفصیل کے ساتھ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت تمہیں سکھلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہیں کس طریقے پر لین دین کرنا چاہیے، کس طریقے پر تمہیں معاملات کرنا چاہیے کہ وہ معاملات اور لین دین تمہارے اچھے ہوں، صحیح ہوں، فائدہ مند ہوں، نفع بخش ہوں، اس میں کوئی نقصان نہ آئے، اس میں کوئی آگے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ آئے. ورنہ معاملات تم کرو اور اس میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہونے لگیں تو پھر وہ معاملات بجائے راحت و سکون دینے کے، وہ معاملات فکر اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، مصیبت کا باعث ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے طور طریقے بتائے ہیں کہ اس پر عمل کر کے تمہارا اپنا فائدہ ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تم کو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بتایا ہوا بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر معاملے کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے
نفع نقصان ہر چیز کو جانتا ہے اللہ رب العزت، تو اللہ رب العزت جو چیز سکھلائے گا، جو بات بتلائے گا، وہ یقیناً فائدہ مند اور نفع بخش ہوگی۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ تم جس طرح بھی معاملہ کرو گے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کرو گے یا اس کے مخالف کرو گے، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، اسی حساب سے اللہ رب العزت بدلہ دیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ اب یہ رہن کا مسئلہ، تو ویسے تو رہن کا مسئلہ سفر کے بغیر عام حالات میں بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن سفر میں اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ سفر میں چونکہ آدمی کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے، ایسے وسائل نہیں ہوتے جس کے ذریعے وہ اعتماد قائم کر سکے، اپنا اعتماد قائم کر سکے سفر میں، اور آدمی جب دوسری جگہ جاتا ہے وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے اسباب وسائل نہیں ہوتے، اسی طرح وہ اجنبی مقام پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے پاس ایسے حالات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اپنا اعتماد قائم کر سکے، تو وہاں پر پھر رہن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی رہن کی ضرورت بعض اوقات اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہوتا ہے، اعتماد کم ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے، تو اعتماد کی کمی کی وجہ سے رہن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو رہن کے معاملات کو اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پس گروی قبضہ کی ہوئی، پس گروی رکھنا ہے قبضہ کی ہوئی۔ ویسے تو لکھنے کے ذریعے اعتماد ہو جاتا ہے، عام طور سے دستاویز لکھ دی جائے تو بھی اعتماد ہو جاتا ہے، لیکن اگر سفر میں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، یا فرض کر لیں کہ لکھنے والا بھی ہے لیکن لکھنے پر صحیح طرح اعتماد نہیں ہو پا رہا، آگے پھر بھی خدشات ہیں، تحفظات ہیں، تو اس صورت میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی ادھار پر کوئی چیز لے رہا ہے، ادھار پر کوئی چیز لے رہا ہے یا رقم لے رہا ہے، اس کو ادائیگی کرنی ہے بعد میں، تو جس سے اس نے لیا ہے اس کو اگر صحیح طرح اعتماد نہیں ہے، خدشات ہیں کہ لینے والا بعد میں ادائیگی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا ادائیگی میں ٹال مٹول کرے گا، دیر سے دے گا، تو ان تحفظات کی بنا پر وہ شخص کہ جس سے وہ چیز لی گئی ہے تو وہ یہ بعض اوقات مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی کوئی چیز اپنی رہن رکھوا دو، کوئی چیز میرے پاس رکھوا دو، کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں بھی یہ احساس رہے گا کہ میری چیز فلاں کے پاس رکھی ہوئی ہے تو مجھے جلدی ادائیگی کرنی ہے تاکہ میں اپنی چیز واپس لے سکوں۔ تو اس طریقے پر گویا یہ اعتماد ہوتا ہے گروی رکھنے کی وجہ سے۔ تو گروی میں اللہ رب العزت نے اجازت دی، اور یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا مقبوضہ، یعنی قبضہ کی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ رہن میں بنیادی شرط یہی ہے کہ قبضہ ہو جائے اس کے اوپر، تو رہن کا معاملہ مکمل ہوگا۔ جب تک چیز رہن نہیں رکھی گئی تو وہ رہن نہیں ہوا، جب تک اس رہن رکھنے والے نے اس چیز پر قبضہ نہیں کیا تو ابھی وہ رہن مکمل نہیں ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رہن رکھنے والے کے پاس وہ جو چیز ہوتی ہے تو وہ بطور امانت کے ہوتی ہے، اس کو جائز نہیں ہوتا اس چیز کو استعمال کرنا۔ جو چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔
تو اسی طریقے پر رہن کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی بطور امانت کے ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور فرض کریں کہ اگر اس نے اس کی حفاظت کا انتظامات کیے تھے، رہن رکھی ہوئی چیز کے حفاظت کے انتظامات کیے تھے اپنے طور پر ایک معاشرے کے اصولوں کے مطابق، معاشرے کے طور طریقوں کے مطابق، اور پھر بھی وہ چیز ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، چوری ہو گئی، تو پھر اس کے ذمے میں اس کا ضمان نہیں آئے گا، اس کے ذمے میں اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اس کو استعمال کر لیا تو پھر وہ اس کے ذمے میں آ گئی، اب ہر صورت میں اس نے وہ چیز واپس کرنی ہے۔ یہ امانت کا مسئلہ یہی ہے، امانت کو ویسے ہی محفوظ رکھنا ہوتا ہے جیسے دی گئی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، اور اگر اس کی حفاظت کے انتظامات صحیح کیے تھے معاشرے کے دستور کے مطابق اور پھر وہ چیز ہلاک یا چوری یا برباد ہو گئی تو اس کا ذمہ نہیں ہوتا، رکھنے والے پر، امانت رکھنے والے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس نے وہ چیز استعمال کر لی تو اگر بغیر پوچھے استعمال کی، امانت رکھوانے والے سے پوچھ کر اگر استعمال کرے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن ضمانت ہوگی، پھر ذمہ داری ہوگی، وہ چیز ہلاک برباد ہو گئی، جو بھی ہو گئی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر بغیر اس کے پوچھے استعمال کر لی تو بھی ذمہ دار ہوگا، اس کو واپس کرنی ہوگی بہر صورت، لیکن گناہگار بھی ہوگا بغیر پوچھے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں امانت کا مسئلہ بھی میں نے واضح کر دیا اور رہن کا مسئلہ بھی واضح کر دیا۔ عام طور سے لوگ اس کے اندر بے احتیاطی برتتے ہیں۔ فرمایا کہ اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ لکھنے والا تو پس گروی رکھنا ہے قبضہ کی ہوئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پس اگر امین جانے تمہارے باز کو تو پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص کہ جس کو امین جانا گیا اس کی امانت۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ امانت کا کیا حکم ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی ادائیگی کا وقت آئے، جب اس کو امانت رکھوانے والا مانگے تو اس کو ادا کر دے۔ اسی طرح رہن ہے، تو گویا یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرما کے واضح کر دیا کہ رہن جو ہے یہ بھی امانت ہی کی طرح ہے۔ تو پس اگر تمہارا باز تمہارے باز کو امین جانے اور امین جان کر، امانت دار جان کر وہ اس کے پاس کوئی چیز رکھوا دے، تو پس چاہیے کہ وہ شخص کے جس کو امین جانا گیا، جس کو امین سمجھا گیا، امانت دار سمجھا گیا، تو وہ شخص ادا کر دے اس کی امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ یہاں واضح فرما دیا کہ امانت داری اسی میں ہو سکتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، امانت کو جب مانگا جائے گا تو امانت صحیح سلامت واپس کر دے گا۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے، منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ ایک ایمان والے کی اور متقی اور پرہیزگار کی
نشانی اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پاس جو امانت رکھوائی جائے یا اس کے پاس جو رہن رکھوایا جائے تو جب اس کا مطالبہ کیا جائے، اسی طرح رہن رکھوانے میں یہ ہے کہ جب قرض ادا کر دیا جائے تو اس امانت کو اور اس رہن کو بھی واپس کر دیا جائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے لفظ اللہ کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اپنی صفت بھی ذکر کی، اور صفت بھی والی رب کی صفت، جیسے پیچھے بھی آیا تھا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو یہاں پر بھی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے وہاں پر بھی وجہ بتائی تھی، وہی وجہ یہاں پر ہے کہ مثال کے طور پر جو چیز کسی کے پاس ہے بطور امانت کے یا رہن کے، تو اگر کوئی اس میں خیانت کرتا ہے، واپس نہیں کرتا یا کمی کرتا ہے، تو عام طور سے کیوں کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، تو یہ چیز مجھے پالے گی، میں اس چیز کے ذریعے پلوں گا بڑھوں گا، اگر میں یہ چیز دے دوں گا واپس تو میں پلوں گا بڑھوں گا نہیں۔ جس طرح پیچھے یہی وجہ ذکر ہوئی تھی، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے رب والی صفت، اپنے رب ہونے کی صفت کو ذکر فرما کے بتا دیا کہ جو امانت تمہارے پاس ہے اس سے پلنے والے نہیں ہو تم، وہ تمہیں پالنے والی نہیں ہے۔ جو مال تمہارے پاس بطور امانت کے یا بطور رہن کے رکھوایا گیا ہے وہ تمہیں نہیں پالے گا، اللہ رب العزت تمہیں پالیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے رب ہیں، سب کے رب ہیں، اس لیے جو امانت تمہارے پاس رکھوائی گئی ہے، جو رہن تمہارے پاس رکھوایا گیا ہے، اس کو واپس کر دو۔ تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہاں فرما دیا کہ اور مت چھپاؤ شہادت کو۔ پیچھے بھی شہادت کا ذکر تھا، گواہی کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ پیچھے یہ ذکر تھا کہ گواہ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، پریشان نہ کیا جائے، اور اگر گواہ کو کوئی تکلیف اور پریشان کیا گیا تو یہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ یہاں گواہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، تمہیں گواہ بنایا گیا ہے تو اس کی گواہی ادا کرو۔ اور یہاں پر رہن کے بعد اور امانت کے بعد جو یہ ذکر فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات امانت رکھوانے میں اور اسی طرح رہن رکھوانے میں بھی جو ہے وہ گواہی قائم کی جاتی ہے، گواہ بنائے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کے پاس یہ امانت رکھوائی ہے یا میں نے اس کے پاس یہ رہن رکھوایا ہے۔ تو بعض اوقات رہن کے موقع پر بھی اور امانت کے موقع پر بھی گواہ بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی واضح فرما دیا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی چھپائے تو بس بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ جو کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہگار ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ گواہی کا تعلق دراصل دل کے ساتھ ہے۔ انسان نے جو کچھ دیکھا تو اس کی وہ گواہی دیتا ہے، گویا یہ بتاتا ہے کہ میں یہ بات اپنے دل سے، اپنے دماغ سے بالکل اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا دیکھا، میرے سامنے ایسا ہوا تھا۔ تو گویا کہ اس گواہی کو چھپانا اپنے دل کو گناہگار کرنا ہے، اس گواہی کو چھپانا اپنے دل کو گناہگار کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور اس کا اقرار کرنا۔ تو گواہی دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں،
اور میں دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. تو گواہی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں فرمایا کہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے. یہاں بتا دیا کہ اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا یا کوئی گواہ کو پریشان کرے گا یا امانت میں خیانت کرے گا یا بہرحال امانت داری سے کام لے گا اور صحیح طرح ادائیگی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہر اچھے برے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. جس نے گواہی چھپا لی تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ دل کا معاملہ ہے، دوسروں کے سامنے واضح نہیں ہے، دوسروں کے سامنے واضح نہیں ہے، چھپا ہوا معاملہ ہو گیا گویا. لیکن اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت سب جانتے ہیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل